تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان مبارک کے روزہ صرف اور صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ سے قبل جتنی امتیں گزری ہیں یہ ان تمام امتوں پہ اللہ رب العالمین کا یہ فریضہ اس وقت سے فرض رہا ہے اور یہ قیامت تک فرض رہے گا۔ تو میرے معزز بھائیوں، جیسا کہ آپ بھائیوں کے علم میں ہے رمضان کی آمد ہے اور چند دن باقی ہے، جیسا کہ 10 دن باقی ہے رمضان مبارک آنے میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کی تیاری کس طرح کریں، چونکہ رمضان مبارک یہ ایک برکتوں کا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی تمام برکتیں، عام برکتیں جو ہے نا اللہ رب العالمین کے اس مبارک مہینے میں ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بار بار اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہم علماء کرام سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے اور جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیں ہم رمضان مبارک کی تیاری کریں۔ کیا ہم نے رمضان مبارک کی تیاری کی ہے؟ یہ وہ مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے روزے کے متعلق فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن روزہ دار کے حق میں شفاعت کرے گا، اللہ رب العالمین سے وہ سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ اے رب، میں نے تیرے بندے کو کھانے پینے سے اور اس کے خواہشات سے میں نے روکا رکھا اور میرے اس سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین روزے کی شفاعت کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے گا۔ تو میرے معزز بھائیوں، یہ کتنی عظیم الشان بات ہے اور کتنی عظیم جو ہے نا یہ ایک ہمارے لیے نعمت ہے کہ روزہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور ہمارے لیے شفاعت کرے گا۔ تو کیا ہم نے رمضان کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم رمضان کی تیاری میں لگے ہیں؟ تو میرے معزز بھائیوں، جس طرح اگر ہمارے ہاں کوئی شادی بیاہ ہوتا ہے تو ہم پہلے سے اپنی تیاری پکڑ لیتے ہیں، ہم جو ہے نا اس کا جو ہے پہلے 6 مہینے 5 مہینے پہلے سے مال کو جمع کر لیتے ہیں، گاہ بگاہ ہم بازار کی حاضری دیتے ہیں، اپنے اشیاء کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہم نے رمضان مبارک کی ان تمام نیکیوں کو سمیٹنے کا کچھ ارادہ اور کچھ نیت کی ہے؟ تو میرے معزز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کی دن قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی ہاں شفاعت بن کر اپنے اس صاحب کے لیے شفاعت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس رات کو سونے سے روکا رکھا، یعنی رات کو وہ انسان اٹھ کے اللہ رب العالمین کے سامنے تہجد کا اہتمام کرتا رہا، تہجد میں قرآن کو پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی قرآن اس انسان کے لیے سفارش بن کر اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ سے دعا کرے گا کہ اے اللہ میری دعا کو، اے اللہ میری اس شفاعت کو اپنے بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو آئیں ہم نے بھی اس آنے والے رمضان کی تیاری شروع کریں اور رمضان مبارک کی نیکیوں کو سمیٹنے کی لیے تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں رمضان مبارک کی تمام نیکیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن جزا۔